بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بند آنکھیں۔ روز کی طرح آج بھی میں میک ڈونلڈ سے لنچ کر کے نکلی ہوں، اور آج بھی میں نے ریسٹورنٹ کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اس بوڑھی عورت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کی کمر زندگی کے بوجھ اٹھا اٹھا کر دوہری ہو چکی ہے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، چہرے سے نقاہت عیاں ہیں۔ جانے کتنے دن سے اس نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے ریسٹورنٹ میں آنے جانے والوں کو دیکھتی ہے، مگر زبان سے التجا نہیں کرتی۔ شاید وہ گونگی ہے، یا شاید اس بے حس معاشرے نے اسے گونگا کر دیا ہے۔ کبھی وہ اپنے سامنے رکھے کشکول میں 4-5 سکوں کو دیکھتی ہے، اور کبھی ریسٹورنٹ کے اندر جھانکتی ہے جہاں لوگ ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر ویٹروں کو دے رہے ہیں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے اور اس کے دامن میں کہیں گم ہو جاتا ہے، مگر اس کا یہ آنسو کوئی نہیں دیکھتا، میں بھی نہیں۔ میں جا کر اپنے ہونڈا سیوک میں بیٹھ جاتی ہوں اور ڈرائیور کو حکم دیتی ہوں کہ وہ مجھے لبرٹی مارکیٹ لے چلے۔ 4-5 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد جب میں تھک کر چور ہو جاتی ہوں اور واپس گاڑی میں آ بیٹھتی ہوں، تب ایک نوعمر لڑکا میری گاڑی کے شیشے پہ دستک دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں غبارے ہیں۔ وہ بڑے پیار سے مجھے کہتا ہے، باجی لے لو، صرف 2 روپے کا ایک ہے، مگر میں نفرت سے منہ پھیر لیتی ہوں۔ وہ لڑکا حسرت سے میری گاڑی میں جھانکتا ہے جہاں کپڑوں اور جوتوں سے بھرے لفافوں کا ڈھیر لگا ہے۔ وہ اپنے ننگے پیروں کی جانب دیکھتا ہے جو تپتی سڑک پر چل چل کر سوج گئے ہیں، اور پھر آسمان کی طرف نظریں بلند کرتا ہے، ایسے جیسے کسی سے سوال کر رہا ہو، مگر میں جان کر بھی انجان بنی ہوئی ہوں۔ میرے چہرے کا رخ دوسری جانب ہے، آنکھیں بند ہیں، بدن اے سی کے مزے لوٹ رہا ہے اور کانوں میں ایک مدھم کی رس گھول رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کل پارٹی میں کون سا لباس پہن کر جاؤں گی۔ اتنے میں گاڑی ایک کچی بستی سے گزرتی ہے۔ مجھے چھوٹے چھوٹے ننگ دھڑنگ بچے کچی سڑک پر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں عورتیں بیٹھی دکھائی دیتی ہیں۔ میں تحقیر آمیز نظروں سے انہیں دیکھتی ہوں اور انگریزی میں کچھ بڑبڑاتی ہوں۔ قریب ہی ایک کوڑے کے ڈھیر پر مجھے 2 لڑکیاں کچھ تلاش کرتی نظر آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوشی سے نعرہ لگاتی ہیں، غلاظت کے ڈھیر میں سے ملنے والے چند گلے ہوئے آموں کو رغبت سے کھانے لگتی ہیں۔ مجھے متلی سی محسوس ہوتی ہے اور میں فوراً ڈرائیور سے کہتی ہوں کہ وہ گاڑی کی رفتار تیز کرے۔ گھر پہنچتے ہی میں سامان صوفے پر پھینکتی ہوں، بستر پر گر جاتی ہوں اور آواز لگاتی ہوں، شبانہ ادھر آؤ، میرے پیر دباؤ، سخت تھک گئی ہوں۔ 15 سال کی ایک معصوم سی لڑکی میری آواز پر دوڑی چلی آتی ہے۔ وہ پسینے میں شرابور اور سارا دن کے کام کاج کرنے کے بعد نڈھال ہے۔ شاید اس میں اب مزید مشقت کی سکت نہیں، مگر وہ پھر بھی میرا حکم مانتی ہے۔ چند لمحوں بعد اس پر برس پڑتی ہوں، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ گھر کا تھوڑا سا کام کیا کر لیا، نخرے ہی کرنے لگ گئی ہو؟ مجھے دیکھو، میں تو سارا دن آفس میں کام کرتی ہوں۔ شبانہ جانتی ہے کہ میں نے سارا دن اے سی والے کمرے میں آرام دہ کرسی پر برجمان ہو کر کام کیا ہے، جبکہ اس نے چولہے کی آگ میں اپنا بدن پسینہ ایک کیا ہے، مگر وہ اعتراض نہیں کرتی، چپ چاپ میری کڑوی باتیں سنتی جاتی ہے اور چپکے چپکے آنسو پوچھتی جاتی ہے۔ یہی میری زندگی ہے، خود غرضی اور بے بسی کے پاتال میں ٹامک ٹوئیاں مارتی زندگی۔ میرا کل بھی ایسا ہی گزرے گا، اور کیا پرسوں بھی ایسا ہی۔